اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ لوگ ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک اصل نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج سورہ البقرہ کی ایک ایسی آیت بتانے والی ہوں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے، اور کچھ لوگ کم عبادت کے باوجود اللہ کے بہت قریب کیوں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ عبادت کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس سوال کا جواب سورہ البقرہ میں بہت گہری آیت میں چھپا ہوا ہے۔ یا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیکی کیا ہے تو شاید آپ کہیں گے نماز، روزہ یا عبادت، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا ہے کہ اصلی نیکی ان سب چیزوں سے بھی گہری ہے، ان سب چیزوں سے بھی بہت گہری چیز ہے، اور جب آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا اور قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے، تو شاید آج کی یہ بات آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ اللہ نے سورہ البقرہ میں ایک ایسی حقیقت بتائی ہے جو انسان کی پوری زندگی کا نظریہ بدل دیتی ہے۔ آخر وہ کون سی اصلی نیکی ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں سکون، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کی ایک ایسی گہری اور فکر انگیز آیت کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے اور اللہ کے نزدیک سچا نیک انسان کون ہوتا ہے، تاکہ جب بھی ہم سورہ البقرہ پڑھیں تو اللہ پاک کے مقبول انسان بنے اور اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق وہ نیکی کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ہم سے فرمائی ہے، جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے اور اللہ کے نزدیک سچا نیک انسان کون ہوتا ہے۔ تو آئیے دل اور ذہن کو کھول کر قرآن کے اس خوبصورت پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، کبھی آپ نے دل سے یہ سوچا ہے کہ آخر اللہ کے نزدیک اصل نیکی کیا ہے؟ کیا واقعی وہی نیکی ہے جو ہمیں صرف ظاہری طور پر نظر آتی ہے؟ کیا صرف عبادت کا ایک خاص طریقہ یا ایک خاص رخ اختیار کر لینا ہی انسان کو اللہ کے نزدیک نیک بنا دیتا ہے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرنے لگتا ہے؟ یا پھر نیکی اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ وسیع اور کہیں زیادہ خوبصورت حقیقت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ساری زندگی کچھ ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں جنہیں وہ نیکی سمجھتے ہیں، مگر ان کے دل خالی رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خاموشی سے دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسی پریشان دل کو تسلی دے دیتے ہیں، اور مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتے، اور شاید اللہ کے نزدیک وہی لوگ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ البقرہ کی ایک آیت ہمیں اس سے بھی کچھ مختلف بتاتی ہے۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کے قرآن کے ایک ایسے پیغام کی طرف بڑھنے والے ہیں جو انسان کو صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور انسانیت کی اصل روح کو سمجھاتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نیکی صرف ایک عمل کا نام نہیں بلکہ ایک پوری زندگی کا انداز ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اسی گہرے دل کو جھنجھوڑ دینے والے پیغام کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گی جو ہماری سوچ کو بھی بدل دے گا اور ہماری زندگی کا رخ بھی انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب ہم سورہ البقرہ کو اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل کا ایک عجیب سا تعلق اس سورت کے ساتھ بننے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہمیں اس سے محبت ہونے لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اگر ایک دن بھی اسے پڑھے بغیر گزر جائے تو دل کو سکون نہیں آتا۔ اور کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اب سورہ البقرہ آپ کے لیے ایک عادت نہیں بلکہ ایک میٹھی سی طلب بن گئی ہو، جیسے ایک نشہ بن گیا ہو، جیسے دل خود بخود اسے پڑھنے کو چاہتا ہو؟ تو اگر واقعی ایسا ہے تو یقین کیجیے آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ سورت صرف دنیا کی مشکلات میں سہارا نہیں بنتی بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے ایک بہترین ساتھی بننے والی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہم سب کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم اسے صرف رٹ کر پڑھ رہے ہیں یا واقعی محبت کے ساتھ سمجھ کر اپنے دل میں اتار رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی سورہ البقرہ کی اصل برکت تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اسے زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو انسان کے دل کو جگانے کے لیے نازل ہوا ہے۔
جب کوئی انسان سورہ البقرہ کو بار بار پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ دل سوچنے لگتا ہے کہ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو واقعی اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ تو کبھی ہم عبادت کرتے ہیں، کبھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک احساس رہتا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ کمی ہے، شاید نیکی کی اصل حقیقت ابھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قرآن انسان کو ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو اس کی سوچ بدل دیتی ہے۔ تو آج ہم بھی قرآن کے اسی پیغام کی طرف بڑھنے والے ہیں، ایک ایسا پیغام جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ نیکی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ دل کی سچائی، ایمان کی گہرائی اور انسانیت کے ساتھ سچی محبت کا نام ہے۔ تو آئیے اب ہم قرآن کے اسی گہرے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل نیکی کیا ہے اور سچا نیک انسان کون ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب سورہ البقرہ کی آیت 177 ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی صرف عبادات، روزے یا زکوٰۃ تک محدود نہیں۔ اصل نیکی وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے، جو ایمان، صبر اور صدق اور اللہ کے خوف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ وہ نیکی جو ضرورت مند کی مدد، یتیم کا حق اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آیت 177 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیک انسان وہ نہیں جو صرف ظاہری طور پر اچھے اعمال کرتا ہو، بلکہ وہ جو دل کی پاکیزگی، سچائی اور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہو۔ سوچیں، کیا ہماری نیکی بھی اسی معیار پر پورا اترتی ہے؟ کیا ہمارا دل بھی اتنا خالص ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو؟ یہی وہ پیغام ہے جو سورہ البقرہ کے ہر لفظ میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسا پیغام جو نہ صرف ہماری زندگی بدل سکتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نیکی صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہوتی۔ اصل نیک انسان وہ ہے جو اپنی خوشی، سکون اور آرام کو چھوڑ کر دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے۔ وہ جو محتاج کی مدد کرے، یتیم کے ساتھ شفقت کرے اور معاشرے میں انصاف اور محبت کو فروغ دے۔ اور سب سے اہم، یہ نیکی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا کی محبت ہو، کیونکہ صرف جب دل خالص ہو تو ہر عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور انسان کو حقیقی سکون، شانتی اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے جو اللہ پر پورا یقین لائیں، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں، اور جو مال ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کریں۔ نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، جب عہد کریں تو اس کو پورا بھی کیا کریں، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں اور ثابت قدم رہا کریں۔ یہی تو ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نیکی صرف ظاہری عبادت کا نام ہے، جیسے نماز پڑھ لینا یا صرف قبلہ کی طرف رخ کر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل نیکی اس سے کہیں زیادہ گہری اور وسیع ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کا ایمان سچا ہو، وہ دل سے اللہ پر یقین رکھے، آخرت کے دن کو یاد رکھے، فرشتوں اور تمام انبیاء پر ایمان لائے، پھر اس ایمان کا اثر اس کے اعمال میں بھی نظر آئے۔ وہ اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور ضرورت مند لوگوں پر۔ پھر وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ اور سب سے اہم بات، جب زندگی میں مشکل وقت آئے، تکلیف آئے یا آزمائشیں آئیں تو صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اپنے سارے حکم بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ نیکی صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ ایمان، سچائی، صبر، وعدہ نبھانے اور انسانیت کے ساتھ محبت کا مکمل نظام ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر ہم غور سے اس ایک آیت ہی کو سمجھیں تو ہمیں یہ پورا جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی صرف یہ ایک آیت، بلکہ سورہ البقرہ کی ہر آیت ہماری زندگی کے لیے بے حد اہم ہے۔
یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نیکی صرف چند عبادت کا نام نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا، بلکہ ایک مکمل زندگی کا طریقہ یہ ایک آیت بتاتی ہے۔ جب انسان کا ایمان سچا ہو، اس کا دل صاف ہو، وہ دوسروں کے لیے خیر چاہے، وعدہ نبھائے اور مشکل وقت میں صبر کرے، تو یہی وہ نیکی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ اصل نیکی صرف ظاہری عبادت نہیں بلکہ ایمان، سخاوت، صبر اور سچائی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصل نیکی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، اور انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے مال سے محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے۔ دیکھیں، جب بھی قرآن پاک میں مدد کا ذکر آیا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے، اور آج ہم اپنے رشتوں سے ہی دور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کا سہارا بنتا ہے، مسکینوں کے آنسو پونچھتا ہے، مسافروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور سوال کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے، اور جب زندگی میں مشکلات، تنگی یا آزمائش آتی ہے تو صبر بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے، ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی اصل متقی ہیں۔ یعنی اصل نیکی دل کی سچائی، ایمان کی مضبوطی، دوسروں کے لیے رحمت بننے اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نام ہے۔ تو آخر میں میری دل سے سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال، اور ہمیں وہ سچا ایمان عطا کر جو ہمیں تیرے قریب لے آئے۔ ہمیں نیکی کرنے والا، صبر کرنے والا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔